अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, आज खुशखबरियां हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा दिन है और आज ये व्लॉग करते हुए मुझे खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि पाकिस्तान के लिए जो खबरें आई हैं वो यकीनन देख के हर पाकिस्तानी का दिल जो है ना वो जिसे कहते हैं ना खुशी के आंसू रोएगा। आज सबसे पहले जो खबर हम आपको बताएंगे वो बताएंगे कि पाकिस्तान ने आईसीसी को लिटा लिया है, बीसीसीआई को लिटा लिया है, ऐसी कुछ चित्रौल किया कि इनकी तबीयत साफ हो गई है। खुद मिन्नतें करके पाकिस्तान को आके क्या के गए हैं, क्या कह के गए हैं, पाकिस्तान ने क्या कौन सी शराइत मनवाई है, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान ने क्या किया है, किस तरह से बांग्लादेश आके पाकिस्तान को अब जफियां डाल रहा है, ये भी डिटेल से स्टोरी आपको पहले बताएंगे। बहुत बड़ी स्टोरी है और बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है। और फिर आपको ये बताएंगे जी बसंत के हवाले से जो बहुत बड़ा फटा खड़ा किया हुआ था पीटीआई ने, उसका क्या हुआ। जब हमारे बड़े बुजुर्ग बाहर निकले जिन्हें हमने बड़े अरसे से सिर्फ घरों में बैठे हुए देखा था और अचानक उनकी वो हमने वो जिसे कहते हैं ना महारत देखी पतंगे उड़ाने की, तो हम भी हैरान रह गए। तो जेन जी को पहली दफा पता चला कि ये जनरेशन क्या थी, कि जिस मिलेनियल्स को और बूमर्स को ये दकियानूसी कहते थे, जब वो बाहर निकले तो पता चला बेटा ये होती थी असल एंटरटेनमेंट। तो ये भी स्टोरी आज ही शामिल करेंगे। फिर आपको ये बताएंगे कि पीटीआई जो एहतजाज कर रही है उस एहतजाज में इतनी कंफ्यूजन क्यों है। पीटीआई के दो धड़े अलग अलग बातें कर रहे हैं, एक कह रहा है एहतजाज हो रहा है, दूसरा कह रहा है एहतजाज नहीं हो रहा है। तो ये भी जानिएगा आज की स्टोरी में कि ये क्या है। फिर आपको ये बताएंगे कि इमरान खान साहब के बेटों ने वीजा अप्लाई करने में गलती क्यों की। जी हां, उन्होंने गलती की और लग ऐसे रहा है कि ये गलती उन्होंने जानबूझ के कर दी। ये स्टोरी पूरी की पूरी बहुत ही दिलचस्प है, ये जानिएगा ये क्या है। फिर आपको बलूचिस्तान के हवाले से कुछ खबरें बताएंगे, यकीनन उन खबरों में दुख का एलिमेंट शामिल है। ये भी आज जान के मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप बहुत खुश होंगे, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन में जरूर इजाफा होगा। एक और अच्छी खबर, पाकिस्तान ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल बना रही है। जी हां, जो बहुत तेज उड़ता है, जिसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, और ये पाकिस्तान ने एक वर्ल्ड शो में जाहिर कर दिया है। जैसे कहते हैं ना अचानक पाकिस्तान जाके कुछ दिखाता है तो फिर सारी दुनिया परेशान हो जाती है कि ये पाकिस्तान ने क्या कर दिया और किस तरह से करके दिखा दिया। तो ये भी आज ही के वीलॉग में शामिल होगा। तो वीलॉग की तरफ जाने से पहले आपको रिमाइंडर देता चलूं कि JavedCH.com पे जाके आपने जावेद चौधरी साहब के कॉलम पढ़ने नहीं भूलने। सीधा अपनी स्टोरी पे आता हूं। पहली स्टोरी पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान और इंडिया क्या 15 को मैच खेल रहे हैं, और अगर खेल रहे हैं तो क्यों खेल रहे हैं। एक तो मैच हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, और हमने पहले ये इतला कर दी थी। हमारा जो पिछला वीलॉग था उसके अंदर बड़ी डिटेल के साथ बात की थी कि ये अब डिसीजन हो गया है, पाकिस्तान किसी वक्त भी इसको अनाउंस कर देगा। तो एक तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर की बड़ी कामयाबी, और सबसे ज़्यादा क्रेडिट इसका मोहसिन नकवी साहब को जाता है। मोहसिन नकवी साहब ने 6 अरब रुपए दाव पे लगा दिए थे, क्योंकि पाकिस्तान का शेयर जो है पाकिस्तान को मिलना था, और आईसीसी का ख्याल ये था कि पाकिस्तान अपने 6 अरब के लिए इस हद तक नहीं जाएगा, और ये जय शाह का बेसिकली ख्याल था। लेकिन मोहसिन नकवी ने बाकायदा इसको रिस्क लिया और बड़े मजबूत असाब का मुजाहरा किया। तो मैं समझता हूँ कि क्रेडिट मोहसिन नकवी का है और सबको इसे देना चाहिए। लेकिन अगर आप इंडिया मीडिया देखें और उसके साथ साथ आप पीटीआई को देखें तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये आईसीसी जो है ना उसने विन कर लिया है और उसने कोई पाकिस्तान को लटा दिया है, और उनका ख्याल ये है कि जी पाकिस्तान मिन्नतों पे आ गया था। ये अजीब सी मिन्नतें हैं कि उनका वाइस प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे आया और उसने आके मीटिंग की, और उसके साथ साथ वो बांग्लादेश जिसके ऊपर ये जुर्माना करना चाहते थे, वो बांग्लादेश जिसको ये सज़ा देना चाहते थे, वो सारी शराइत पाकिस्तान ने मनवाई और इन्होंने मानी, और उसके बाद प्रेस रिलीज इन्होंने जारी की आईसीसी ने। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है ना जैसे वो कुश्तियाँ होती थी पुराने ज़माने में। कुश्तियाँ इस तरह होती थी कि 2 पहलवान लड़ते थे, और जो बड़ा वाहियात सा पहलवान होता था ना, वो जब नीचे गिर जाता था और वो हार जाता था तो उठ के दूसरे आदमी को ठुड्डा मार के कहता तू बुज़दिल है। तो ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि जिसको ये साबित होना चाहिए था कि बुज़दिल है, नालायक है और उसने गलत फैसला किया है, वो उल्टा कही जा रहा है कि देखिए जी हमने पाकिस्तान को मना लिया। और भाई कैसे मनाया, ज़रा देखो तो सही। एमिरेट्स को इस्तेमाल किया, और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा ख़त लिखा पाकिस्तान को। फिर मुबशर उस्मानी उनके सेक्रेटरी जनरल हैं, वो बाकायदा इस मीटिंग के अंदर ऑनलाइन मौजूद रहे, उसके अंदर वीडियो लिंक के ऊपर। फिर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है क्रिकेट बोर्ड के उनको बुलाया यहाँ पे, अमीरुल इस्लाम और अमीनुल इस्लाम, और उन्होंने इस तरह किया कि आके यहाँ पे पतंगे भी उड़ाई, और उसके साथ साथ वो बड़े खुश गए और खुश जाकर उन्होंने बाकायदा खत लिखा पाकिस्तान को, जी आप क्रिकेट खेलें और हम आपके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। अब पाकिस्तान ने क्या हासिल किया, एक तो जो शेयर है पाकिस्तान का वो आईसीसी ने कमिट किया है कि जी उसके अंदर इजाफा होगा। पहले 6% पाकिस्तान को मिलता है और पाकिस्तान ने उनके साथ नेगोशिएट किया है। अब ये ओपन तो नहीं किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के शेयर में इजाफा होगा। पाकिस्तान ने कहा कि जनाब हमारा मुतालबा था, आपने हमारा मुतालबा कभी माना ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने अपने लिए तो मांगा
मांगा ही नहीं चौधरी साहब? सबके लिए मांगा, सारे सबके मेंबर्स, लिए सब मेंबर्स के लिए, उसमें पाकिस्तान को भी फायदा होगा, दूसरे मेंबर्स को तमाम फायदा होगा, मेंबर्स तमाम मेंबर्स को और छोटे मेंबर्स को, सबको, क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर तो इंडिया का है ना जी, इंडिया के पास है, तो इंडिया से अब वो शेयर जो है बाकी मेंबर्स मुल्कों को भी मिलेगा। पाकिस्तान बड़ा स्मार्टली खेला है, पाकिस्तान को पता था कि अल्टीमेटली इन्होंने आना ही आना है। अब अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो ये सारा इवेंट खत्म हो जाएगा और ये बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद क्रिकेट खत्म हो जाएगी और इंडिया के जो उसकी अपर हैंड है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो पाकिस्तान ने बड़े मजबूत हिसाब का मुजाहरा किया मोहसिन नकवी ने, और मेरा ख्याल है उसने कमाल ही कर दिया। बहरहाल इसके अंदर एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने बहुत मेन किरदार अदा किया। फिर श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया, और श्रीलंका के साथ पाकिस्तान के बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, बल्कि वहाँ पे जो दहशतगर्दी हो रही थी वहाँ पे आपको पता है कि एक्सट्रीमिस्ट थे और वो तोड़ना चाहते थे तामिल टाइगर्स, वो जाफना का इलाका जो ना उसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ था, और वहाँ पे ना कोई आम आदमी दाखिल हो सकता था, ना ही वहाँ पे कोई लॉ इन्फोर्समेंट दाखिल हो सकती थी। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में उनके आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का दौरा किया, और वो और जनरल परवेज़ मुशर्रफ दोनों एक ही एकेडमी में, दोनों बैचमेट थे यहाँ पे काकूल के अंदर। ठीक है, ठीक। तो वो काकूल का पड़ा हुआ था जो, और उसने आके जनरल परवेज़ मुशर्रफ से मदद ली। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जनरल कैनी को कहा, फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा वेपन्स वहाँ पे भेजे और फौज को ट्रेनिंग दी, अपनी फौज भी दी, और वहाँ पे जाके फिर उन्होंने तामिल टाइगर्स को मुकम्मल तौर पे सफाया किया उनका। तो इस वक्त अगर श्रीलंका के अंदर अमन है तो उसके अंदर पाकिस्तान का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। साथ ही श्रीलंका को हमेशा पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। जब वो डिफ़ॉल्ट कर गया था तो उस वक्त भी पाकिस्तान श्रीलंका के साथ खड़ा रहा, और ये जो फौज टू फौज और जो नेवी टू नेवी रिलेशन है पाकिस्तान के श्रीलंका के साथ बहुत अच्छे हैं। ठीक है। तो इसके साथ अगर आपको याद हो तो श्रीलंकन यहाँ पे क्रिकेट टीम थी और उसके ऊपर दहशतगर्दी का हमला हुआ था, लेकिन इसके बावजूद श्रीलंका ने क्रिकेट जो था वो बंद नहीं किया, वो पाकिस्तान आता रहा, खेलता रहा, जबकि इंडिया ने बहुत प्रेशराइज किया उसको कि आप ना जाएं, पाकिस्तान में आप सेफ नहीं है, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया। तो उस बरते पे फिर जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट है उसने फ़ोन किया प्राइम मिनिस्टर को, उनसे कहा जी आप खेलें, अगर आप नहीं खेलेंगे तो हमारा नुकसान बहुत हो जाएगा। ठीक है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा डिप्लोमेटिकली उसे कहा जी कि हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आपको खुशखबरी मिलेगी। और इस दौरान फिर आईसीसी ने फैसला कर लिया कि जी हमें अपना वाइस प्रेसिडेंट यहाँ भेजना चाहिए। इमरान ख्वाजा साहब यहाँ पे आए, लंबी चौड़ी मीटिंग्स हुई, उसके बाद पाकिस्तान का जो बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ ये कमाल ही कर दिया। तो बांग्लादेश का जुर्माना ख़त्म हुआ है, आईसीसी ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की है। फिर वो 2028 से 2031 तक के जो शेड्यूल है उसके अंदर उसको इवेंट दे रहे हैं, बांग्लादेश को बड़ा इवेंट दे रहे हैं, आईसीसी का इवेंट, आईसीसी का जो इवेंट है वो दे रहे हैं, और उसको ज़ाहिर है पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, बांग्लादेश ने इसको तस्लीम किया। मिन्नतें इंडिया ने बहुत ज़्यादा की और आईसीसी ने बहुत ज़्यादा की, और अल्टीमेटली उसका फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान को भी हुआ, सारे मुल्कों को हुआ, और साथ साथ बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा हुआ। तो बांग्लादेश ने ख़त लिख के कहा जी कि आप क्रिकेट खेलें। तो मेरा ख्याल ये है कि अभी ऑलमोस्ट खबर तो आई गई है, कंफर्म हो गई है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी अनाउंसमेंट कर दी गई है, तो बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त हो गया जी, ये तो बहुत मैंने कहा कमाल कर दिया पाकिस्तान ने। देखिए 2027 तक का शेड्यूल पैक है, ऑलरेडी नाम हो चुका है जिसके होना था। 28 में आईसीसी का बड़ा इवेंट, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड कप T20 का या वनडे का कुछ ना कुछ उसे मिलेगा अगले शेड्यूल में लास्ट। और पॉलिटिकली बड़ा फायदा हुआ पाकिस्तान को। देखिए बांग्लादेश के अंदर अब नए इलेक्शंस हो रहे हैं 12 फरवरी को, और उसके बाद जो नई गवर्नमेंट बनेगी तारक रहमान होंगे, और उसके साथ साथ जो नए नौजवान हैं उनके जिन्होंने इंकलाब बर्पा किया वहाँ पे वो होंगे, वो सब फैन हो चुके हैं पाकिस्तान के। तो मशरकी पाकिस्तान दोबारा पाकिस्तान को मिलने वाला है माशाल्लाह, थ्रू क्रिकेट और उसके अलावा भी बहुत कुछ है। अच्छा उसके अलावा जैसा आप ये देखिए कि इस वक्त पूरा सोशल मीडिया बांग्लादेश का भरा हुआ, पाकिस्तान की तारीफें हो रही हैं, मोहसिन नकवी की बहुत ज्यादा तारीफें हो रही हैं, सवाल है कि बड़ा स्मार्टली सारे कार्ड्स प्ले। स्वाय इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है, और साथ साथ कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी, मेरा ख्याल है उनको तो मान देना चाहिए अब तो। वैसे तहरीक इंसाफ किधर से मान जाए चौधरी साहब, जहां पाकिस्तान को तकलीफ होगी तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया वहीं खुश होगा। तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं पाकिस्तान लेट गया, भाई अच्छा लेटा यार वैसे। अच्छा चौधरी साहब अब चलते हैं मेरा ख्याल अपनी अगली खबर। अब ये मुल्तान सुल्तान भी देखे ना, मुल्तान सुल्तान का ऑक्शन हुआ है, इसके अंदर भी बड़े पैसे कमाए हैं। 2 अरब 45 करोड़ रुपए क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हासिल किए हैं। इससे पहले जो हाईएस्ट था वो 1 अरब 85 करोड़ था सियालकोट का, और 1 अरब 75 करोड़ था हैदराबाद का। और ये 5 बिडर्स इसके अंदर आए हैं, वली टैक ने
اس کو حاصل کر لیا. اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کو بلایا گیا تھا اس ایونٹ میں. تو یہ برین چائلڈ جو تھا نجم سیٹھی کا تھا, اور نجم سیٹھی کے دور میں واقعی کرکٹ نے بڑی ترقی کی تھی, اور اب محسن نقوی صاحب نجم سیٹھی صاحب کو ساتھ لے کے گئے. اچھی شروعات ہیں, بہت اچھی شروعات ہیں. اسی طرح بڑے دل کے ساتھ آپ کام کریں گے تو تبھی اچھا ہو سکے گا. ملتان سلطان کا نام بدل کے اس کو راولپنڈی نام رکھ دیا گیا ہے اونرز نے, کیونکہ ولی ٹیک نے. تو اچھی بات ہے جی, یہ بہت اچھا ہے. اس کا مطلب بڑی خوشخبری ہے پاکستان کے لیے. پاکستان زندہ باد کہنا چاہیے اس پہ. بالکل جوہر صاحب, پاکستان زندہ باد. اچھا جوہر صاحب, آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک وکرانت گپتا اور پورا ICC لگا ہوا تھا, وہ ان کا اسپوکس مین نہیں ہے وکرانت گپتا نے, وہ مسلسل لگا تھا جی پاکستان منتیں کرے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا. اب آپ یہ دیکھیں ICC کا وائس پریزیڈنٹ پاکستان میں, پاکستان نے کہا خود فیصلہ نہیں کروں گا, بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ کو بلایا گیا, سامنے بٹھایا کہ یہ ہمارا بھائی ہے, اسے خوش کرو, یہ ہاں کرتا ہے تو ہم کر دیں گے, نہیں تو ہم نہیں کھیل رہے. بالکل صحیح بات. پہلے بنگلہ دیش سے کروایا سارا کچھ, سارا پریشر برداشت کیا ہے, ایمریٹس کا بھی, UAE کا, سعودی عربیہ کا بھی, اور پراپر جو ہے اپنی شرائط کے اوپر یہ ایگریمنٹ ہوا ہے. اور بڑا کمال ہے, کمال ہو گیا سیریسلی. محسن نقوی یہ آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح مئی کی جنگ تھی نا, اس کے بعد کرکٹ کی جنگ بھی ہم نے جیت لی, دوسری دفعہ لٹا دی. ہاں, دوسری مرتبہ سندور 2 جو ہے نا ان کا برباد کر دی. سندور 2 بھی بیوہ ہو گئے. چلیں جی, آپ چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری پہ. جی نیکسٹ سٹوری جی بسنت کے حوالے سے میں ڈسکس کروں گا. جی بسنت کے حوالے سے بہت اچھے مناظر سامنے آئے. پوری دنیا کے لوگ لاہور پہنچے, پورے پاکستان کے لوگ لاہور میں تھے, اور اتنا بڑا جشن کا سما جو ہمیں عینی شاہدین نے بتایا کہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا. بہت زبردست پسند تھی, ایک فیسٹیوٹی تھی, کروڑوں اربوں روپے کا وہاں پہ بزنس ہوا, اور عوام بہت خوش نظر آئی. چاہے کوئی PTI کا تھا یا نہیں تھا, کوئی فرق ہی محسوس نہیں ہو رہا تھا, سب وہاں اکٹھے تھے, وہاں صرف پاکستانی موجود تھے. PTI نے حسب معمول کوشش کی کہ اگر رک گئی تو کریڈٹ ہمارا, نہیں رکی تو ہم کہیں گے ہم نے کب روکا تھا. اور وہی ہوا جس جنگ کو آپ کو یاد ہوگا مئی میں ہونے والی جو جنگ تھی پاکستان اور انڈیا کی, کہا گیا تھا نورا کشتی ہے. کس نے کہا تھا؟ علیمہ خان صاحبہ نے. اب میں علیمہ خان صاحبہ کا بیان کہوں گا کہ چودھری صاحب ڈسکس کریں, میں نہیں بتاؤں گا. بڑی بات. میں نہیں بتاؤں گا, چودھری صاحب بتائیں گے, اور پھر میں اس پہ سوال کروں گا چودھری صاحب سے کہ اب یہ کیا ہے, ذرا بتائیے گا علیمہ خان. اب علیمہ خان صاحبہ نے اس کو تسلیم کر لیا. وہ کہتے ہیں حسن وہ ہوتا ہے جس کو سوکن بھی مان جائے. ویسے پنجابی کا محاورہ ہے یہ کہ جو سوکن ہوتی ہے نا, سوتن ہوتی ہے جس کو اردو میں سوتن کہتے ہیں, پنجابی میں سوکن کہتے ہیں, تو وہ بھی اگر مان جائے, ایک عورت دوسرے عورت کی حسن کی تعریف کرے, یہ بہت بڑا کمال ہوتا ہے ویسے. تو علیمہ خان صاحبہ بزرگ خاتون ہے, لیکن انہوں نے جو بچی مریم نواز صاحبہ ہیں ان کی تعریف کر دی انہوں نے, اور نام نہیں لیا. نام نہیں لیا. انہوں نے کہا جی کہ بسنت جو ہے وہ تو سارے ہی مناتے ہیں, لاہور والوں کو کیسے کوئی روک سکتا ہے. تو عجیب سی بات ہے, اس کا مطلب عمران خان بھی نہیں روک سکتا لاہوریوں کو بسنت منانے سے. کوشش کی, کیونکہ عمران خان نے بڑی کوشش کی, یعنی پاکستان تحریک انصاف نے بہت کمپین کی کہ دیکھیں جی اسلام آباد کے اندر اتنی لاشیں پڑی ہوئی, لیکن پھر یہ جشن منا رہے ہیں, وہاں پہ ڈانس ہو رہے ہیں. پھر میں دیکھ رہا تھا ایک اور یوٹیوبر ہیں, نام نہاد یوٹیوبر ہیں, انہوں نے کہا جی وہاں پہ بھنگڑے اور فوش ڈانس ہوئے ہیں لاہور کے اندر. بھائی 2 لاکھ اضافی لوگ وہاں پہ گئے تھے, 2 لاکھ ٹورسٹ آیا لاہور کے اندر. 23 فلائٹس جو ہیں ایک دن کے اندر کراچی سے آئی ہیں اس کے لیے. اور جو یہ تو پورا فیسٹیول ہوتا ہے نا جس کے اندر پتنگ بازی تو ایک بڑی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, جو اس کے لیے کھانے بناتے ہیں, پھر لوگ خوشیاں مناتے ہیں. خوشیاں نظر نہیں آ رہی کسی کو. میرا خیال یہ ہے کہ بڑا کمال کیا جی مریم نواز صاحبہ نے, واقعی اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور اسے دیکھ کے خیبر پختونخوا کے اندر بھی یہ جشن ہونا چاہیے. بالکل. سہیل افریدی صاحب کو انیشیٹو لینا چاہیے. یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے زیادہ جو پتنگیں ہیں وہ خیبر پختونخوا میں بنتی ہیں, وہاں سے پنجاب میں آتی ہیں. بہت فیکٹریز ہیں وہاں پہ سارے, تو وہاں سے ڈوریں بھی لی جاتی ہیں, وہاں سے پتنگیں بھی لی جاتی ہیں. تو جو پتنگیں یا ڈوریں آپ کے پاس ہیں اس کے جشن بھی منائیں آپ. صاحب ایک بڑا خوبصورت منظر آپ کو بتاتا ہوں. ایک بہت بڑی LED لگی ہوئی تھی, پورے پاکستان کے مناظر آ رہے تھے. درہ خیبر کا منظر آیا, اوپر پتنگ آئی ہے لاہور کے اندر. ہاں لاہور کے اندر سیریسلی دل ایک دفعہ خوشی سے بھر گیا تھا کہ یار کیا کہاں پہنچا دیا PTI نے یار, کاش اکٹھے ہوتے ہیں. صحیح بات. اور علیمہ خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ احتجاج بڑا کامیاب ہوا ہے, اور کچھ لوگوں نے دکانیں بند کر کے احتجاج کیا, کچھ لوگوں نے دکانیں کھول کے احتجاج کیا. یہ خاموش انہوں نے کہا احتجاج ہے, اور یہ انہیں نظر آیا اور انہوں نے کہا جی بہت زیادہ کامیاب ہوا ہے. اب یہ عجیب سی بات ہے ویسے, خاموش مانو نہ مانو کامیاب ہے. ہاں ذرا اس کا پتہ نہیں, میرا خیال ہے عجیب سی بات ہے. وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں اس طرح ہوتا تھا نا, یہ جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے نا, وہ چلتے پھرتے لوگوں کو پکڑ کے نا جلسے میں بٹھا دیتی ہے تاکہ بڑا جلسہ نظر آئے. تو بھٹو صاحب جب جلسے کرتے ہوتے تھے نا, تو 2 واقعات بڑے مزیدار ہوئے. تو وہ تحصیلداروں نے پکڑ لیے جو بندے تھے, کوئی بسز وغیرہ جاری ہوتی تھی, بس روک دی جاتی تھی, اس میں سے سارے پیسنجر اتار کے ان کو جلسے میں بٹھا دیتے تھے. انہیں کہتے اگر ہلے نا تو پھینڈا پڑے گا, تو چپ کر کے جب تک بھٹو صاحب چلے نہیں جاتے تو ہم لوگ یہیں بیٹھے رہو. تو ایک بندہ نا وہ
گھر سے اپنی ماں کی دوائی لینے گیا تھا. وہ جب دوائی لے لی تو گھر جا رہا تھا اس کو پکڑ کے وہ جلسے میں لے گئے. اب وہ بار بار نا وہ شیشی دکھا رہا تھا بھٹو صاحب کو کہ مجھے اجازت دیتے, میں نے اپنی ماں کی دوائی مجھے چاہیے. اب بھٹو صاحب نے دور سے دیکھ کے نا سمجھ گئے کہ یہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے. تو بھٹو صاحب نے کہا ہاں 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 مجھے پتہ ہے دوائیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں, فکر نہ کرو میں دوائی بھی سستی کر دوں گا. ایک دوسرا واقعہ یہ تھا کہ ایک بندہ جو تھا نا اسی طرح انہوں نے پکڑ لیا اور وہ بھٹو صاحب کی فلسفی سے اتفاق نہیں کرتا تھا تو اسے جوتا ہاتھ میں اٹھا کے نا اس طرح کرنا شروع کر دیا. تو اب سب کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو بھٹو صاحب نے اسے دیکھ کے نے کہا کہ ہاں ہاں مجھے پتہ جوتے بہت مہنگے ہو گئے ہیں, عنقریب وہ بھی سستے ہو جائیں گے. تو اسی قسم کا ہے احتجاج یہ بھی کہ خاموش احتجاج ہے, باہر نہیں نکلے لیکن دل ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ کون سے کوفے کے لوگ ہیں یار جو ہیں دل حضرت امام حسین کے ساتھ ہیں اور بقول ان کے بیٹھے ہوئے یزیدوں کے ساتھ ہیں. جی ویسے بات ہے بھائی, ویسے عجیب ہے سر. چوہے صاحب دیکھیں علیمہ خان کہتی ہے میں نے خود بھی پتنگ اڑائی ہے, میرے بیٹے نے 6 تاریخ کو اپنی فیملی کے ساتھ وہ بسنت تو منائی ہے. سب سے پہلے ہم نے پوری بریک پی کیا ٹی آئی لگی ہوئی تھی بسنت کینسل کرو, شرم کرو, یہ کرو. اعتزاز علیمہ احسن خان کو صاحب کچھ گئے کہہ دیا ہیں, ابرار الحق صاحب گئے ہیں اور عمران خان صاحب کے سارے دوستوں نے پتنگیں اڑائی. چوہے صاحب منظر دیکھ کے یقین نہیں آ رہا تھا کہ لاہور ہے یا پاکستان. بہت اچھی بات ہے یار, بہت اچھی بات ہے, شکر کریں یار, کو خوشی آئی بے پاکستان شک کے بے اندر. شک ماشاء اللہ جی, ہاں بہت ہاں جی. پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر. اچھا چلتے ہیں جی اب اپنی نیکسٹ سٹوری پہ. نیکسٹ سٹوری جی پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے ہم تو ہوئے کھڑے ہیں جی کنفیوز. میں تو بہت کنفیوز ہوں. چوہے صاحب یقیناً جانتے ہوں گے کہ اس کنفیوژن کو دور کرنے کا کیا ضروری ہے. تو میں سیدھا ان سے ہی پوچھتا ہوں کہ پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, کنٹینر بن رہا ہے نہیں بن رہا, سہیل آفریدی ٹھیک کہہ رہا ہے یا بیرسٹر گوہر ٹھیک کہہ رہا ہے. بھائی صاحب یہ جو کنٹینر بن رہا ہے نا 40 فٹ کا, جس کے اوپر آپ کھڑے ہو کے تقریر بھی کر سکتے ہیں, اندر ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے, اندر واش روم بنا ہوا ہے, اندر آرام کرنے کی جگہ بنی ہوئی ہے, ساتھ اس کے صوفے لگے ہوئے ہیں, تو اس کے اوپر پیسہ بہت لگا ہے. تو یہ جو کنٹینر ہے نا یہ صرف سہیل آفریدی صاحب نے آ کے نہیں بنایا, اس کے اندر گنڈا پور صاحب بھی لگے ہوئے تھے اور اس کے بعد ان کو ورثے میں ملا ہے ترکے میں. تو اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب نے اس کے اوپر پیسے پوسے لگائے ہوئے. اب وہ کیونکہ پہلے سے آرڈر کیا ہوا تھا کہ بنانا ہے, وہ بن گیا ہے. اب وہ ظاہر ہے اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کنٹینر واپس لے جاؤ. تو اس کنٹینر کو سامنے رکھ دیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کو یہ بتائیں گے کہ جناب ہم احتجاج کے لیے تیار ہیں, حکم کریں کب احتجاج کرنا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب اب اجازت دیں گے, اور اگر عمران خان صاحب نے اجازت دی تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا آخری احتجاج ہوگا. بالکل آپ کہہ رہے ہیں, اس کے بعد کوئی احتجاج پاکستان تحریک انصاف کرنے کے قابل نہیں رہے گی. وہ تو اور مشاورت کر رہے ہیں. اس چیز کا پتہ ہے سب کو, اس چیز کا سب کو پتہ ہے, سہیل آفریدی صاحب کو بھی پتہ ہے اور باقی سب کو بھی پتہ ہے کہ یہ آخری احتجاج ہوگا ہمارا, اور اتنا آسان نہیں ہوگا کہ لوگوں کو وہاں سے لے کے اسلام آباد کی طرف آ جائے. گور خان صاحب نے تو ریجیکٹ کر دیا, انہوں نے کہا جی اس ٹائپ کی کوئی تیاری نہیں ہو رہی. عمران خان صاحب نے کسی کو حکم نہیں دیا کہ آپ احتجاج کریں, اور یہ کنٹینر کی خبریں غلط ہیں اور ہمیں نہیں پتہ. اور گور خان صاحب کی طرف سے ہو گیا, انہوں نے انکار کر دیا, اور ساتھ ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے بھی انکار ہو جائے گا. علیمہ خان صاحبہ یہ ان کی ہمشیرہ ہیں جو کہیں گی کہ یہ احتجاج کریں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب یہ احتجاج کریں گے, اور اگر ہوا عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ کریں تو یہ آخری احتجاج ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا. بالکل آپ سمجھ لیں کہ کام خراب ہو جائے گا. چوہے صاحب کنٹینر پہ لکھا ہوا ہے آزادی یا موت. آزادی یا موت. پتہ نہیں یہ موت کی اتنی جلدی کیوں ہے, ویسے اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آتی. بھائی زندہ رہ لو, کوئی جتنی دیر سانسیں ہیں وہ تو اس کو تو دیکھ لو, سیدھے موت پہ چلے جاتے ہیں. ویسے ویڈیو جاری کر دی, کہہ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں, مشاورت ہو رہی ہے, اعلان کریں گے. گور خان کہتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ نہیں ہو رہا, نہیں ہو رہا, نہیں ہو رہا, کچھ نہیں ہو رہا. چل عمران خان صاحب کوشش کریں گے لیکن ناکام ہو جائیں گے, ناکام ہو جائے. ناکام ہو جائیں گے. کوئی احتجاج نہیں ہو رہا. چلیں بالکل ٹھیک ہے جی. آزادی اور موت وہیں پہ پشاور میں کھڑی رہے گی. یار حد ہے یار, کیا واسو بھی نام. ٹھیک ہے چلے جی نیکسٹ سٹوری جی. عمران خان صاحب کے حوالے سے سٹوری ہے. ایک باپ بیٹے کا جو تعلق ہوتا ہے یقیناً بہت گہرا ہوتا ہے, اور بیٹے بڑے سے بڑے قدم اٹھا جاتے ہیں باپ کے لیے, اور باپ بھی کسی چیز سے گریز نہیں کرتا جب بات آ جائے بیٹوں پہ. تو اب اسی سلسلے میں ویزا اپلائی کیا عمران خان صاحب کے بیٹوں نے, لیکن وہ ویزا ریجیکٹ ہو گیا. وجوہات کیا تھیں, کیا یہ واقعی اپلائی ہوا تھا, یہ میں جاننا چاہتا ہوں. اب یہ جو یہودی ہوتے ہیں نا جی, اس میں بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں کہ یہ جو یہودیت ہے نا یہ تبلیغ سے نہیں ہو سکتا. آپ یہودی بن نہیں سکتے, یہ بائی برتھ ہوتا ہے. اور بائی برتھ ہوتا ہے, آپ یہودی پیدا ہوتے ہیں صرف, اور ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو کنونس کر لے, آپ کو تبلیغ کر لے اور آپ اس کے بعد یہودیت میں آ جائیں. ماں اور باپ دونوں کی سائڈ سے ہوتا ہے؟ صرف ماں کی سائڈ سے ہوتا ہے, صرف ماں. اوکے. اور اس کا جو نسب ہے وہ ماں ہے. تو اب یہ دونوں بچے جو ہے نا وہ یہودی ہیں اس لحاظ سے کہ ان کی والدہ یہودی ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو آپ, اس حقیقت کو آپ مان لو. اور جو اہل یہود ہے نا بڑے ہی سمجھدار ہوتے ہیں, بڑے ہی تیز ہوتے ہیں. یہ کبھی گیلی مٹی پہ, گیلی زمین پہ پاؤں نہیں رکھتے.
اب یہ جو بچے ہیں نا یہ پاکستان نہیں آنا چاہتے، یہ تو آپ ذہن میں رکھو، اور لیکن پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، سوشل میڈیا کا پریشر ہوتا ہے، کچھ اور پاکستانی جا کے ملتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ نہیں والد آپ کا ہے، آپ جائیں گے تو بڑا ایونٹ بن جائے گا اور انٹرنیشنل میڈیا آئے گا، ہر جگہ پہ آپ کی خبریں آئیں گی، تو عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا۔ تو اس کو گنگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے یہ ہمیشہ ہی ویزا اپلائی کر دیتے ہیں، تو انہوں نے ویزا اپلائی کیا، لیکن جان بوجھ کے جو فارم تھا اس کے اندر ٹیکنیکی غلطیاں چھوڑ دیں۔ مثلا یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کیوں سفر کرنا چاہتے ہیں، اس کی سفر کی تاریخیں کون سی ہوں گی، اور دوسرا یہ کہ پاکستان کیوں جانا چاہتے ہیں یہ، کیونکہ ایسے تو وزٹ ویزا نہیں ملتا نا جی، اور انہیں بتانا پڑے گا کہ ہمارا والد ہے وہاں پہ، ہم نے والد سے ملاقات کرنے ہے، تب اس کی نوعیت تبدیل ہو جائے گی، یا یہ ہے کہ ہم نے پولیٹیکل موومنٹ چلانی ہے تو اس کی نوعیت بدل جائے گی، تو یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، تو یہ وہ نہیں کر رہے، اور اس لیے جو ہماری ایمبیسی ہے نا وہ بھی بڑی تیز ہے، اس نے ان کو بلا کے کہا جی اس کے اندر یہ فالٹ ہے، آپ ان کو ریموو کر دیں تاکہ آپ کا ویزا ہو جائے، تو انہوں نے وہ ریموو نہیں کیے، اس کے بعد وہ ویزا ریجیکٹ ہو گئے۔ وجہ اس کی بڑا سمپل ہے کہ وہ پاکستان نہیں آنا چاہتے، اتنی سی معلومات بات، فراہم ہی نہیں کر رہے جان بوجھ کے۔ اتنی سی بات ہے کہ وہ بھائی کوئی ایشو نہیں ہے یار، سیدھی سی بات ہے، سب کے سامنے اپلائی بھی ہو گیا، سب کا اب ریجیکٹ ہوگا جی، پاکستان نے ویزا نہیں ہاں دیا، جی، وہ ایمبیسی پہ ڈال دیں گے، پاکستان پہ ڈال دیں گے، اور امبیسی کہہ رہی ہے ہم نے تو بلا کے کہا تھا بھئی ٹھیک کرو، انہوں نے نہیں ہاں کیا۔ نہیں کیا، نہیں آنا نہیں چاہتے، آنا نہیں چاہتے۔ جو سب پولیٹیکل پارٹی ہے پی ٹی آئی، ہے نا؟ نہیں یار وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہے، وہ ان کے صاحبزادے ہیں دونوں، اچھا عمران خان چلیں صاحب میں اسی چیز پہ آ جاتا ہوں، صاحبزادے ہیں۔ صاحبزادے ہیں، اور جمائمہ کے زیادہ صاحبزادے ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں یار جو ہرارکی ہے ان کی۔ چلو آگے چلو، آگے ٹھیک چلو۔ ہے جی۔ نیکسٹ اسٹوری جی، پاکستان کے حوالے سے بہت ہی اچھی خبر۔ آپ دیکھیں کہ ایک میزائل پاکستان نے اتنا تیز بنا لیا ہے کہ اگر مودی جی گلاس یہاں سے اٹھا کر یہاں تک لائیں گے، کون سا گلاس میں نام نہیں لیتا، پھر وہی، کولا والا، پھر وہی، تو یہاں سے یہاں تک پہنچے گا پھر نہیں گلاس تو میزائل ڈوز، ٹھیک ہے؟ اب وہ کون سا میزائل ہے اور پاکستان نے یہ کیسے بنایا ہے، اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں اس سٹوری۔ اب سعودی عرب کے اندر ریاض کے اندر ایک ورلڈ ڈیفنس شو ہو رہا ہے، اس کے اندر پاکستان نے ہائپر سونک میزائل جو متعارف کروا دیا ہے، پبلک کر دیا اس کو، اور یہ میزائل جو ہے نا زمین سے زمین تک بھی مار کر سکتا ہے، زمین سے سمندر تک بھی مار کر سکتا ہے، سمندر سے سمندر تک بھی کر سکتا ہے، اور سمندر سے زمین تک بھی مار کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ سمندر سے سمندر تک وار کرے گا تو 290 کلومیٹر تک جا سکتا ہے، 384 کلو گرام یہ جو بارود ہے وہ اٹھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہاں جی، اور اس کے ساتھ ساتھ 10 میٹر تک اس کی مار ہوتی ہے، یعنی کہ جہاں یہ اٹیک کرے گا اس کا ہدف جو ہوگا اس 10 میٹر کے اندر اندر یہ گرے گا، ہاں بالکل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ زمین سے زمین کو کا ہدف بنائے تو 290 کلومیٹر جائے گا، لیکن جو وار ہیڈ ہے وہ 444 کلو گرام ہوگا، یعنی 444 گرام کا بارود یا وار ہیڈ جو ہے اس کو اٹھا سکے گا، کیری کر سکے گا، 15 میٹر کی رینج کے اندر یہ ڈراپ ہوگا، وہاں پہ جہاں جہاں ان کا ہدف ہے، تو یہ پاکستان کا بڑا کمال ہے، اور اس میں پوری دنیا بہت دلچسپی لے رہی ہے، تو میرا خیال یہ بھی ایک بڑی اچھی خوشخبری ہے کہ پاکستان وار ٹیکنالوجی میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ بالکل جو سب یہ ہائپر سونک میزائل ہے اور سمیش اس کا نام ہے، ہاں جی، سپیڈ بڑی ہے اس کی، اس کو آپ پکڑ نہیں سکتے، اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ مودی جی میزائل بن رہے ہیں، میزائل تیار رہنا پھر۔ چلو لاسٹ، اچھا چلیں جی، اب ہماری آخری سٹوری ہے۔ اس سٹوری کو میں نے اسی لیے آخر میں رکھا کہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ سٹوری کو پہلے ڈسکس کر کے ہم آپ لوگوں کو پریشان کریں۔ بلوچستان کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں، بہت ہی ایسی خبریں کہ دیکھ کے لٹرلی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو یہ ڈیٹیل ایک تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ بی ایل اے کے لوگ کیسے پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں پاکستان کے محکموں کے اندر، سسٹم کے اندر، سسٹم میں کس طرح سے پینیٹریشن ہے ان لوگوں کی، کون جاسوس ہوتے ہیں، یہ سہولت کار کون ہوتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن جانی، اور بلوچستان کے حوالے سے دو اور بڑی خبریں ہیں وہ بھی اسی چیپٹر۔ اب کوئٹہ کے اندر ایک ریڈیو پاکستان کا بندہ پکڑا گیا ہے، وہ نائب قاصد تھا، اس کے اندر ظفر اقبال اس کا نام ہے، اور اس نے 13 پوسٹیں فیس بک پہ لگائی تھی بی ایل اے کے حق میں، تو پیسہ سرکار کا کھا رہا ہے، اور جو سپورٹ ہے وہ دہشت گردوں کو کر رہا ہے۔ تو جب یہ سامنے آیا تو اندرونی طور پہ اس کے خلاف انویسٹیگیشن ہوئی، جس میں اس کو فارغ کر دیا گیا، اب اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہ گرفتار جو پیکا قانون کے تحت ہوا ہے، تو اب اس کے فوراً بعد جو ہمارے ادارے ہیں انہوں نے اور بھی تحقیقات کرنی شروع کر دی کہ اور کون کون لوگ ہیں جو ہمارے سسٹم کے اندر ہیں، اور وہ بی ایل اے کو انفارمیشن بھی دے رہے ہیں اور ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ شروعات ہیں، اور بہت سارے لوگ جو نکلیں گے اور وہ فارغ بھی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نوشکی میں لوگوں نے، عام لوگوں نے، قبائلی لوگوں نے بشیر زیب کا جو گھر ہے اس کو بم سے اڑا دیا، بارود سے اڑا دیا، اس کو گرا دیا، ختم کر دیا، بی ایل اے کے ہیڈ کا، بی ایل اے کے ہیڈ کا۔ تو بشیر زیب جو ہے نا اس کی صورتحال یہ ہے، نوشکی کے ساتھ اس کا تعلق تھا اور اسی کے اندر اس کا گھر تھا، اور اسی لیے نوشکی کے اندر زیادہ مسئلہ پیدا ہوا، کرفیو تک لگانا پڑا وہاں سے، اور بڑی مشکل سے اس کو کلیئر کیا، یہ ایک ریالٹی۔ اور انہوں نے، ان لوگوں نے، بی ایل اے نے وہاں پہ جا کے
انتہا یہ کی کہ اس نے بلوچوں کو مار دیا، یعنی بلوچ جو سٹیزن ہے نا ان کو بھی مارا گیا اس کے اندر۔ اب ایک متاثر لڑکا ہے، اس نوجوان کی ایک ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کو بندہ سن نہیں سکتا، آپ یقین کریں۔ اس نے بتایا کہ یہ لوگ آئے ہمارے گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے میری بھابھی اور 2 بھتیجے جو تھے ان کو ذبح کر دیا، اور اس کے بعد پہلے گولی ماری، اندر داخل ہوئے، پھر انہوں نے ان کو پکڑ کے ذبح کیا، اور باقی ہم سب بھی مرنے والے تھے، لیکن وہاں پہ جو ہماری آرم فورسز ہے، پاک فوج ہے، وہ ہیلی کاپٹر پہ پہنچے اور پہنچ کے اس نے ہم کو ریسکیو کیا اور ان سب کو وہاں سے بھگایا۔ تو یہ ہے وہاں پہ صورتحال۔ اگر اس مدثر نوجوان کی آپ کہانی سنیں نا، آپ یقین کریں کہ اس کے بعد آپ نہ کھانے کے قابل رہیں گے، نہ آپ کو آرام سے سو سکیں گے۔ ظلم ان لوگوں نے بہت کیا، پی ایل اے والوں نے، لیکن اس ظلم کے بعد اب یہ ایکسپوز بھی ہو گیا، پوری دنیا کے سامنے آ گیا کہ یہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ تھا ناظرین آج کا اسپیشل ویلاگ، یقیناً آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ سب سے اچھی چیز جو پاکستان میں نے دیکھی وہ یہ دیکھی کہ اپنی اولڈ جنریشن کو، اپنی جنریشن کو، جن زی کو، سب کو مل کے خوشیاں مناتے ہوئے دیکھا، اور سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ ہمارے گھر کی خواتین جو کبھی باہر نہیں نکلتی تھیں، جب انہیں بھی باہر خوشیوں میں شریک ہوتے دیکھا تو سمجھ آیا کہ پاکستان کو ان ایونٹس کی، ان خوشیوں کی ضرورت ہے، اور خدا را جب بھی ایسی کوئی خوشیاں آئیں تو انہیں سپورٹ کیا کریں۔ لائک شیئر سبسکرائب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔